زمین سے کہیں دور خلا کی وسعتوں میں سپرسونک ہواؤں سے لپٹا ہوا انتہائی سرد گہرا نیلا برفانی دیو نظام شمسی کا 8واں سیارہ، جہاں ایک سال 165 زمینی سالوں کے برابر۔ ہم بات کر رہے ہیں نیپچون سیارے کی۔ یہ نظام شمسی کا واحد سیارہ ہے جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا، اور یہ ریاضیاتی پیشن گوئی سے دریافت ہونے والا پہلا سیارہ ہے۔ اس سیارے کا نام رومیوں کے سمندری خدا نیپچون کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ سورج سے اتنی زیادہ دوری پر ہے کہ دن کے وقت یہاں پر پہنچنے والی روشنی کی شدت زمین کے مقابلے میں تقریباً 900 گنا کم ہوتی ہے۔ 24,622 کلومیٹر کے قطر کے ساتھ یہ زمین سے تقریباً 4 گنا بڑا ہے۔ نیپچون کا سورج سے فاصلہ تقریباً 4.5 بلین کلومیٹر ہے، جو کہ تقریباً 30 اسٹرونومیکل یونٹ کے برابر ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے سورج کی روشنی کو نیپچون تک پہنچنے میں تقریباً 4 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ اس کی گردش کا محور سورج کے گرد اپنے مدار کے حوالے سے 28 ڈگری جھکا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی طرح یہاں پر بھی موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، لیکن چونکہ اس کا ایک سال 165 زمینی سالوں کے برابر ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر ایک موسم تقریباً 40 سال تک کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے وزن کا 5 سے 10% حصہ اس کی فضا پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی فضا کا زیادہ تر حصہ ہائیڈروجن اور ہیلیم پر مشتمل ہے، جبکہ معمولی مقدار میں میتھین بھی پائی جاتی ہے۔ اس سیارے کی مشہور نیلی رنگت دراصل میتھین کی وجہ سے ہی نظر آتی ہے۔ سورج سے دوری کی بنا پر اس کی فضا ہمارے نظام شمسی کی سرد ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ یہاں اوسط درجہ حرارت تقریباً -218 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ جو فضا میں نیچے جائیں تو امونیا، میتھین اور پانی کا تناسب بڑھتا جاتا ہے۔ بتدریج گرم ہوتی ہوئی فضا بالآخر مرکز تک جا پہنچتی ہے، جہاں اوسط درجہ حرارت 2000 سے 5000 کیلون تک ہوتا ہے۔ نیپچون ہمارے سولر سسٹم کی سب سے تیز ہواؤں والی دنیا ہے۔ یہاں پر اوسط ہوا کی سپیڈ مشتری سے 3 گنا اور زمین سے 9 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ نیپچون کی سطح پر انتہائی متحرک طوفان آتے ہیں۔ 1989 میں جب وائجر دوم خلائی جہاز اس سیارے کے قریب سے گزرا تو اس نے اس کی سطح پر ایک عظیم سیاہ دھبا دریافت کیا۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ پوری زمین اس کے اندر سما سکتی تھی۔ یہ دراصل ایک طوفان تھا، لیکن 1994 میں ہبل نامی دوربین کو یہ دھبا پھر دکھائی نہیں دیا، بلکہ اسی طرح کا ایک اور طوفان شمالی نصف کرے پر دکھائی دیا۔ دراصل نیپچون کی سطح ان متحرک طوفانوں کا گڑھ ہے۔ اس کی سطح پر مسلسل طوفان آتے رہتے ہیں اور ان کی جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اب تک نیپچون کے تقریباً 14 چاند دریافت ہو چکے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا چاند ٹرائٹن ہے۔ یہ نظام شمسی کا واحد چاند ہے جو اپنے سیارے کے گرد اس کی گردش کے مخالف سمت میں گھومتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاند کبھی اپنا آزاد وجود رکھتا تھا۔
یہ انتہائی سرد ہے اور اس کی سطح کا درجہ حرارت تقریباً -235 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ وائجر دوم خلائی جہاز نے اس چاند کی سطح پر برفانی مادے کو کئی کلومیٹر اوپر تک اگلنے والے گیزر دریافت کیے۔ نیپچون کے گرد بھی مدھم حلقے پائے جاتے ہیں۔ ان حلقوں کی تعداد کم از کم 5 ہے۔ ان میں 4 نمایاں حلقے ہیں جن کے بارے میں ہم اب تک جانتے ہیں۔ سیارے کی طرف سے ان حلقوں کے نام بالترتیب گیلی، لیویریر، لیسل، اریگو اور ایڈمز ہیں۔ ان حلقوں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی ابتدا سیارے کی تخلیق کے کہیں بعد میں ہوئی ہوگی۔ ان حلقوں کے نظام میں دھول کے عجیب جھرمٹ بھی موجود ہیں جنہیں آرکس کہا جاتا ہے۔ ان میں 4 سب سے نمایاں آرکس ایڈمز کے بیرونی حلقے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ آرکس عجیب اس لحاظ سے ہیں کہ حرکت کے قوانین کے مطابق انہیں آپس میں جڑے رہنے کے بجائے پھیل جانا چاہیے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ان حلقوں کے اندر ایک اور چاند گیلیٹا موجود ہے جس کی کشش کی وجہ سے یہ آرکس مستحکم ہیں۔ نیپچون کا مقناطیسی میدان زمین کے مقابلے میں تقریباً 27 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے مقناطیسی میدان کا مرکز سیارے کے گردشی محور کے مقابلے میں تقریباً 47 ڈگری جھکا ہوا ہے۔ اس مس الائنمنٹ کی وجہ سے نیپچون کا مقناطیسی کرہ انتہائی شدید تغیرات سے گزرتا ہے۔ تاحال اس سیارے تک پہنچنے والا واحد خلائی مشن وائجر دوم ہے۔ 1989 کو یہ مشن اس سیارے کے قریب تر پہنچا۔ یہ اس کی فضا میں تقریباً 4400 کلومیٹر کی بلندی پر گزرا اور اس نے دریافت کیا کہ اس کی فضا انتہائی متحرک ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اس کے 6 نئے چاند اور 1 نئے حلقے کی دریافت بھی کی۔ پھر یہ خلائی جہاز اس کے سب سے بڑے چاند ٹرائٹن کے قریب سے گزرا اور اس کی سطح اور فضا کے متعلق انتہائی اہم معلومات فراہم کی۔